الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ معزز حضرات و سامعین، اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے، جب سے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کی نیلی فام چھت کھڑی کی ہے، تب سے اللہ رب العزت نے ان آسمان و زمین کے اندر کچھ اپنی مخلوقات کو بھی وجود دیا ہے۔ زمین کے اندر، اس کے تہوں کے اندر بھی مخلوقات اللہ کی بستی ہے، خشکی کے اندر بھی بستی ہے، اور فضا کے اندر، ہوا کے اندر بھی اللہ کی مخلوقات رہتی ہے۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جن کا اندازہ دور حاضر کی سائنس کے مطابق سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان لاکھوں میں سے ایک مخلوق انسان ہے، ایک مخلوق جن ہے، اسی طرح کی لاکھوں مخلوقات اللہ رب العزت کی اس زمین کی تہ میں اور سمندر کی گہرائی کے اندر، زمین کی پشت کے اوپر موجود ہے۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام تر مخلوقات کو ایک جیسا نہیں بنایا، مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، مقام ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر تفاوت موجود ہے، درجات بندی موجود ہے۔ یعنی کہ اگر میں مختصر لفظوں میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہوں تو ان تمام تر مخلوقات میں سے جو بہترین اللہ رب العزت نے مخلوق بنائی ہے، اور افضل مخلوقات میں سے جو مخلوق اللہ رب العزت نے وجود دی ہے، اس مخلوق کو انسان کہا جاتا ہے۔ انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی افضل ترین مخلوقات میں سے ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پھر ان انسانوں کے اندر بھی ہر ایک انسان ایک جیسا نہیں ہے، انسانوں کے اندر بھی درجات بندی موجود ہے، انسانوں کے اندر بھی تفاوت موجود ہے، مرد عورت کے لحاظ سے، بڑا چھوٹا ہونے کے لحاظ سے، بوڑھا اور بچہ ہونے کے لحاظ سے، عربی اور عجمی ہونے کے لحاظ سے، اور اسی انداز سے ظاہری طور پر کئی انداز سے فرق موجود ہے۔ لیکن اگر شریعت کے انداز سے دیکھا جائے تو شریعت کی نظر کے اندر بھی تمام تر انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے انسانوں کے اندر درجات بندی رکھی، انسانوں کے اندر درجات ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کے اندر جو افضل ترین انسان ہیں ان کو انبیاء اور رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول سے بڑھ کر اس دھرتی کے اوپر کسی ماں نے کوئی افضل نہیں جانا۔ سب سے افضل اللہ کی مخلوق انسان میں سے انبیاء اور رسول کی جماعت کی۔ انبیاء اور رسول کے اندر بھی پھر تفاوت موجود ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے انبیاء کے اندر اور رسولوں کے اندر فرق رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے اور نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی جو ہے وہ رسول کے مقابلہ میں کم درجہ رکھتے ہیں، رسول اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے نبی اور رسول ان کے درمیان پھر فرق موجود ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان رسول اعلیٰ ہے، پھر رسولوں کے اندر مزید فرق موجود ہے۔ رسولوں کے اندر جو اولو العزم رسول ہیں وہ اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ اعلیٰ ہے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں کیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 جو انبیاء ہیں اور رسول اللہ ہیں، یہ تمام رسولوں میں اعلیٰ ہیں۔ پھر ان 5 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے درجہ بندی رکھی ہے، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ان 5 میں سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے، نہ ہی آنے کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ انتہا کو پہنچتا ہے اور منتہی ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی لوگ عظیم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر وہ عظیم ترین لوگ تھے، وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جن جیسے لوگ نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہیں وہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے عظیم ہیں۔ پھر اگرچہ صحابہ کرام کے درمیان بھی درجہ بندی موجود ہے، لیکن وقت چونکہ قلیل ہے میں مزید آگے نہیں جانا چاہتا، وگرنہ کئی اعتبار سے فرق موجود ہے ان کے اندر، خلافت کے لحاظ سے بھی اور پھر امامت کے لحاظ سے بھی، بیعت رضوان ہونے والوں کے لحاظ سے بھی اور احد والے ہونے والوں کے لحاظ سے بھی، اور اس طرح کئی اعتبار سے عشرہ مبشرہ ہونے کے اعتبار سے بھی کئی اعتبار سے فرق موجود ہے۔ ان تمام فروق کو کراس کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ رسولوں اور نبیوں کے بعد کائنات کے اندر جو سب سے عظیم ترین ہستیاں ہیں ان کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے جو لمبی تمہید باندھی ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اب آئیے ان عظیم ہستیوں کی عظمت کا دعویٰ محض دعوے کی حد تک نہیں بلکہ دلائل و برہان سے مزین ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم صحابہ کرام کی شان کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کی شان بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ صحابی کی تعریف کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عموماً ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحابی کہا کس کو جاتا ہے۔ اس لیے میں صحابی کی تعریف جن کے علم کے اندر نہیں ہے تاکہ ان کے علم میں آ جائے، اور جن کے علم میں ہے ان کو مزید یاد دہانی ہو جائے کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جو قرآن مقدس کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، اس صحیح بخاری کے جو شارح ہیں، شرح کرنے والے، خاتمۃ المحدثین امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے صحابہ کرام کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام الاصابہ فی تمییز الصحابہ رکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 کے اندر صحابی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ سے ملاقات کی ہو، اسی ایمان کی حالت میں زندہ رہا اور اسی ایمان کی حالت میں رب سے ملا، ایسے بندے کو صحابی کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا۔ اب ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ صحابی کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت کو سمجھنے کے لیے ایک اور نقطہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ صحابیت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے۔ صحابیت کا جو ملکہ ہے یہ وہبی ملکہ ہے، یہ کسبی ملکہ نہیں ہے، کسبی شے نہیں ہے۔ اب وہبی اور کسبی یہ جو تقسیم ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کسبی کا مطلب کسب سے ہے۔ آپ نے القاسب حبیب اللہ یہ جو روایت ہے سن رکھی ہوگی، اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کسب کا لفظ ہے، کمائی کرنا جس سے آتا ہے، اس کا مطلب کمانا ہوتا ہے۔ تو کسبی وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان کما سکے، جس کو انسان حاصل کر سکے، جس کو انسان اپنی محنت، کاوش اور جد و جہد سے پا سکے۔ اور وہبی وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی کاوش سے، اپنی تگ و دو سے، اپنی سعی سے حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے صحابی کا جو مرتبہ ہے، صحابیت کا جو منصب ہے،
یہ کسبی منصب نہیں ہے، یہ وہابی منصب ہے۔ اگر ابھی تک آپ کو یہ واضح نہیں سمجھ آیا تو کچھ ایک اور انداز سے سمجھیے کہ کوئی بندہ عبادت کر کے عبادت گزار بن سکتا ہے، کوئی بندہ تہجد پڑھ کے تہجد گزار بن سکتا ہے، کوئی بندہ روزے رکھ کے صائم بن سکتا ہے، کوئی بندہ جو ہے نیکی کر کے نیکوکار بن سکتا ہے، کوئی بندہ حج کر کے جو ہے حاجی بن سکتا ہے، کوئی بندہ عمرہ کر کے معتمر بن سکتا ہے، کوئی بندہ بزنس کر کے کاروباری بن سکتا ہے، کوئی بندہ جو ہے ہر ایک مرتبے کو افیسر بھی بن سکتا ہے، استاد بھی بن سکتا ہے، معلم بھی بن سکتا ہے، مربی بھی بن سکتا ہے، وہ جو ہے راہب بھی بن سکتا ہے، وہ اور بھی کئی ایک القابات کا مفسر، محدث، فقیہ، متکلم، فلسفی، دانشور بن سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں بن سکتا باوجود مکمل کوشش کے تگ و دو کے تو نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے کہ آپ کی زندگی میں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا سکا، آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے وہ سب کچھ بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ صحابیت کی کسبی چیز نہیں ہے، کمائی نہیں بات جا سکتی، یہ رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہو کہ نبی کے در اقدس میں حاضر ہو کر وہ ایمان کے شرف سے مشرف ہو چکے۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے۔ اگر پھر بھی واضح بات آپ کو سمجھ نہیں ہے کوئی تو دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ صحابی کا مرتبہ اور منصب اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی بندہ اگر کوشش کرے، بلکہ میں اپنے لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں، میں اپنی عقیدت کا یہ اظہار کیا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے بطن سے دنیا میں آنے کے بعد اور شعور کی زندگی کے اندر قدم رکھنے کے بعد، سن شعور کی دہلیز کے اندر داخل ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ کوشش کرے ساری زندگی نہ اس کی آنکھ نے کوئی گناہ کو دیکھا ہو، نہ اس کے کانوں نے کسی گناہ کو سنا ہو، نہ اس کے دل و دماغ کے اندر گناہ کا کھٹکا پیدا ہوا ہو، وہ پوری زندگی اس کا بچپن بھی گناہوں سے پاک ہو، اس کی جوانی بھی گناہوں سے مبرہ ہو، اس کا بڑھاپا بھی گناہوں سے دور ہو، یہ انسان اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اگر جریج ولی بھی بن جائے، اگر بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی بن جائے، اس کے باوجود اگر یہ اپنی دنیا کے اندر آنے کے بعد سے لے کر موت کے منہ تک جانے تک، قبر کی دہلیز تک قدم رکھنے تک اس کی زندگی میں گناہ کی گاف بھی موجود نہ ہو، تب بھی یہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں بن سکتا تو نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ صحابیت کا منصب ہے، یہ صحابیت کا جو ہے مرتبہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صحابیت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وابی چیز ہے۔ جس طرح نبی بننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جس طرح رسول بننا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح صحابی بننا بھی دنیا والوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے حسد الفتى اذا لم ينالوا سعيا فالناس له اعداء، جب لوگوں نے کوشش کی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکے تو لوگوں نے اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیت کا مرتبہ جب پانے سے قاصر ہو گئے تو صحابہ کرام کے اوپر ہی زبان تان دراز کرنی شروع کر دی۔ یہ صحابیت کا مرتبہ ہے۔ آئیے اب یہ مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کو صرف ان باتوں تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ آئیے آپ کو رب کے قرآن کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ہمارا منہج قرآن و سنت ہے، ہم صرف جو ہے عقلی باتیں کرنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت سے مرصع مزین گفتگو کرنے والے ہیں تاکہ لوگوں پر واضح ہو سکے کہ ہمارے جو دلائل ہیں وہ خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ رب کے قرآن میں 14 صدیاں پہلے آ چکے، نبی کے فرمان سے 14 صدیوں سے پہلے جو ہے وجود میں آ چکے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے رب کے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اب قرآن کا پہلا پارہ اس سے لے کر آخری پارے تک رب کے قرآن کا ہر پارہ نبی کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے۔ رب کے قرآن کے 30 پارے نبی کے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی 114 صورتیں نبی کے صحابہ کی تقدیس بیان کرتی ہیں۔ قرآن کا ہر پارہ نبی کے صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت نبی کے صحابہ کی عظمت کے ترانے گنگناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن کی ہر آیت
نبی کے صحابہ کے ترانے گنگناتے ہوئے نظر آتی ہے، قرآن کا ہر مقام نبی کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مجھے تو قرآن کا اول بھی نبی کے صحابہ کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مجھے قرآن کا درمیان بھی نبی کی صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مجھے قرآن کا آخر بھی نبی کے صحابہ کی عظمت کے ترانے سناتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں، من جرب مثل تجربتی فقد یعرف مثل معرفتی، جو بندہ یقین نہیں کرتا تو آزما کر دیکھ لے، وہ وہی سمجھے گا جو ہم نے سمجھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر، میں چند ایک مقامات آپ کے سامنے بطور مثال نمونے از کھروارے کے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کہیں پہ صحابہ کرام کو اولئک هم الفائزون کہا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ کامیاب ہیں۔ کہیں پہ اولئک هم الراشدون کہا رشد و ہدایت کے یہ امام ہیں۔ کہیں پہ اولئک هم الصادقون کہا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہیں پہ اللہ رب العزت نے اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا یقینی مومن یہی ہیں۔ بعد کے اندر آنے والے کوئی ایمان کے اندر شک ہو سکتا ہے، نبی کے صحابہ کے ایمان کے حمزہ کے اندر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے، یہ نبی کے صحابہ کا مقام ہے۔ اگر میں صرف قرآن کو لوں تو موضوع ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ آئیے نبی کی حدیث کی طرف کہ نبی کی حدیث کے اندر صحابہ کی شان کیا بیان کی گئی ہے۔ آؤ محمد الرسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے، اور صحابہ کرام کی شان جب رب بیان کرے تو پھر کسی قسم کی پریشانی کی اور تشنگی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ رب اپنے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، لوگوں بتاؤ مجھ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ رب خود دعویٰ کرتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب سے بڑھ کر حق و صداقت پر مبنی بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اگر یہ تردد میں ہے انسان ایمان سے جاتا رہے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے رب سے اندر بھی جو ہے کذب کی جھوٹ کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ ایمان سے جو ہے خالی ہو جائے گا، نگل جائے گا، کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جب نبی کے صحابہ کی شان بیان کی ہے، پھر اللہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اللہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ جب رب کے قرآن کی ہر آیت ہر مقام نبی کے صحابہ کی عظمت بیان کرے اور کوئی بھی مقام نبی کے صحابہ کی تنقیص یا مذمت نہ کرے، تمہیں مذمت کہاں سے نظر آتی ہے؟ جب اللہ نے ایک مقام بھی نبی کی صحابہ کی مذمت میں نہیں بیان کیا، سارا قرآن نبی کے صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں میں بتاتا ہوں تمہیں نظر کیوں نہیں آتا۔ آنکھیں اگر بند ہوں تو دن بھی رات ہے، اس میں قصور بھلا کیا ہے آفتاب؟ آنکھیں اگر ہم موند لیں تو پھر ہمیں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ پھر ہمیں چڑھتا سورج میں نظر نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے بارے میں آئیے، اب دنیا کی سب سے سچی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام کی شان کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا نبی کی وہ زبان ہے جو وحی کی ترجمان زبان ہے۔ نبی تب کلام کرتا ہے جب رب آرڈر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دنیا والوں کی زبانوں کی طرح نہیں ہے، بظاہر وہ ایک زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ایک انسان ہے، لیکن اس انسان کے بعد جو زبان ہے کائنات کی ساری زبانیں مل کر اس ایک زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کل کائنات کی زبانیں اپنی طرف سے بولتی ہیں اور میرے نبی کی زبان رب کی طرف سے بولتی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں یہ تو وہ زبان ہے جس کی سچائی کی گواہی تو کفار مکہ نے بھی دی تھی۔ کفار مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نبوت کرنے چلے ہیں، فرمایا میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، آج تک تم نے میری زبان محمد سے کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی کے اندر جھوٹ سنا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ما وجدناک الا صدقا، اللہ کے حبیب دنیا جہان کی زبانوں میں شک ہو سکتا ہے، آپ کی زبان میں شک کرنے کے لیے ایک لمحہ کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔
اہلا وسہلا مرحبا۔ تو بات ہو رہی تھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت رب کا قرآن بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان بیان کرتی ہے۔ رب کے قرآن سے اللہ رب العزت کی حق و صداقت پر مبنی بات ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی صداقت کی دلیل رب کے قرآن سے بھی دی ہے، نبی کے فرمان سے بھی دی ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رب کے قرآن کی کسوٹی کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی سن لیجئے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث ہے جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اور صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد دوسری صحیح ترین کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ روایت بیان کرنے والے دو صحابی ہیں، ایک سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے اوپر سب نہ کرو۔ میں سب کا ترجمہ جو ہے گالم گلوچ سے نہیں کرتا، اس لیے کہ سب کا جو لفظ ہے عربی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر محض گالم گلوچ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جائیے عربی لغت اٹھائیے، عربی ڈکشنری اٹھائیے، سب کا لفظ کھولیے، سین باب باب مادہ کھولیے، دیکھیے سب کے لفظ کے اندر جو ہے زبان سے تکلم ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے انگلی سے اشارہ کرنا یہ بھی سب کے اندر آتا ہے۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے میرے امت کے لوگوں، میرے صحابہ کرام کے اوپر اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنا تو درکنار رہا، میرے صحابہ کرام کے اوپر جو تمہارے اندر ان کے بارے میں غلط فہمی ہو اس کو اپنے جو ہے انگلی کے اشارے سے بھی بیان نہیں کر سکتے، ظاہر نہیں کر سکتے۔ لا تسبوا اصحابی، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تبصرے کرنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کھوج لگانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اہل کائنات سے، تم کن ہستیوں کو چیک کر رہے ہو جن کو رب چیک کر چکا ہے؟ تم کن ہستیوں کے بارے میں تحقیق کر رہے ہو جن کی صداقت کی گواہی رب نے بیان کی ہے؟ تم کن ہستیوں کے بارے میں تبصرے کرنا چاہتے ہو جن کے ساتھ رہنے والے محمد الرسول اللہ نے ان کے حق پر ہونے کی گواہی دی ہے؟ میں تمہاری بات پر ہرگز اعتبار نہیں کر سکتا۔ رب کے قرآن پر مجھے کامل اعتماد ہے اور نبی کے فرمان پر کامل اعتماد ہے۔ مجھے رب کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں، نبی کے صحابہ کی عظمت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور تم نے چونکہ رب کے قرآن سے صرف نظر کیا ہے اور نبی کے فرامین سے صرف نظر کیا ہے، اس لیے تمہیں صحابہ کرام کے اندر غلطیاں نظر آتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا وہ انسان جس کی اپنی زبان جو نمازیں جو ہے وہ پوری نہ ہو، جس کو اپنے جو ہے دین اسلام کے مبادیات کا پتہ نہ ہو، جس کو جو ہے دین اسلام کی دال سے واقفیت نہ ہو، وہ آج 14 صدیاں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بات کرے؟ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفًا۔ فرمایا صحابہ کی عظمت کو تم کیا پہچانو؟ صحابہ کرام کے ساتھ تقابل تو درکنار رہا، میرے نبی کے صحابہ جو آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تم جو ہے سونے کا جو احد پہاڑ ہے وہ لا کر بھی ایک پلڑے میں سونے کا احد پہاڑ رکھ دو، دوسرے پلڑے میں میرے نبی کے صحابہ کا خرچ کیا ہوا آدھا کلو جو رکھ دیا جائے، تمہارا پہاڑ ہلکا ہو جائے گا اور نبی کے صحابہ کا آدھا کلو جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہے۔ لوگ صحابہ کے ساتھ تقابل کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں یہاں پر تو صحابہ کا خرچ کیا ہوا کائنات اس کو نہیں مل سکتی، تو صحابہ کرام کے ساتھ تقابل کرنے کا تو تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں فرمایا تھا، فرمایا اے میری امت اسلامیہ کے لوگوں، میرے صحابہ کو کم تر نہ جانا۔ لا تمس النار مسلما رآنی او رامن رآنی، میرے نبی کے صحابہ کی میری نظروں میں یہ عزت ہے، جو میرے نبی کے
چہرہ اقدس کا، چہرہ پر انوار کا ایمان کی حالت میں دیدار کر لے، میں اس پر اپنی جہنم کو حرام کر دیتا ہوں۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا اے میری امت کے لوگوں، انا امانۃ لامتی، میں نے اپنی امت کے لیے امن کا پیغام ہوں، امن کا مرکز ہوں۔ جب تک میں موجود ہوں میری امت محفوظ ہے، اور میرے جانے کے بعد میرے صحابہ امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے جو ہے امن کا پیغام ہے۔ جب تک میرے صحابہ موجود ہیں میری امت محفوظ ہے، اور جب صحابہ چلے جائیں گے میری امت کی جو کشتی ہے وہ ہلنی شروع ہو جائے گی، ڈاماڈول ہونی شروع ہو جائے گی۔ آج بھی پہلے بھی فتنے اس لیے پیدا ہوئے ہیں، نبی کے صحابہ کے دامن سے ہم نے اپنا دامن چھڑایا ہے۔ آج بھی فتنوں کی کشمکش کا شکار ہم اس لیے ہیں کہ آج ہم صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا میرے جو صحابہ ہیں میری امت کے لیے باعث برکت ہیں۔ یغزو فیام من الناس، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، جہاد جاری ہوگا، ایک طرف لوگ میری امت اسلامیہ کے لوگ ہوں گے، دوسری طرف کفار ہوں گے، کفار کی طرف سے آواز آئے گی حل فیکم من صحب رسول اللہ، ہمیں بتاؤ اے جہاد کرنے والے مجاہدوں، حل فیکم من صحب رسول اللہ، کیا تمہارے اندر نبی کا کوئی صحابی موجود ہے؟ فیقال نعم فیفتح لہم، جواب آئے گا ہاں ہمارے اندر ابو بکر موجود ہے، ہاں ہمارے اندر عمر موجود ہے، ہاں ہمارے اندر عثمان موجود ہے، ہاں ہمارے اندر علی موجود ہے، ہاں ہمارے اندر حسن موجود ہے، ہاں ہمارے اندر حسین موجود ہے، ہاں ہمارے اندر معاویہ موجود ہے، ہاں ہمارے اندر طلحہ زبیر سعد و سعید موجود ہے۔ کہا جائے گا فیفتح لہم، جاؤ تمہیں فتح مبارک ہو، کیونکہ جس قافلے کے اندر نبی کا کوئی صحابی موجود ہو رب اس قافلے کو شکست دینا گوارا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ پھر ایک وقت آئے گا صحابہ کرام زمین سے اٹھ جائیں گے، فرمایا میرا کوئی صحابی باقی نہیں رہے گا، آواز آئے گی حل فیکم من صحب رسول اللہ، لوگوں بتاؤ اے مجاہدوں مسلمانوں، تمہارے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس کو نبی کے کسی ایک صحابی کے ساتھ چند لمحے گزارنے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب آئے گا نعم، ہاں ہمارے اندر تابعی موجود ہے، نبی کے صحابہ کی ملاقات سے مشرف ہونے والا موجود ہے۔ آواز آئے گی ابھی تک امت خیر پر موجود ہے، جس امت کے اندر نبی کے صحابہ کا دیدار کرنے والا کوئی ایک بھی شخص موجود ہو، اللہ اس امت کو رسوائی سے دوچار نہیں کرتا بلکہ فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس لیے صحابہ کرام کی جو عظمت ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے، صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ آخر میں جو ہے اپنے دوستوں کی کتاب سے بات ذکر کر کے اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ تفسیر حسن عسکری جو کہ اہل تشیع کے 11ویں امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے، اس میں صفحہ نمبر جو ہے 65 پر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، صفحہ نمبر 65 ہے، موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور کلام کرتے ہوئے فرمایا یا اللہ میری امت کے جو میرے صحابہ ہیں وہ عظیم ہیں کہ نہیں؟ فرمایا موسیٰ اپنے صحابہ کی کیا بات کرتے ہو؟ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح نبی کے صحابہ کو تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ ابھی تمہاری امت کے لیے فضیلت نہیں ہے، نبی محمد کی امت آنے والی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت تفسیر حسن عسکری کے اندر موجود ہے۔ اور آخری حوالہ اور بات ختم، تفسیر حسن عسکری کے اندر آگے چل کر صفحہ نمبر 196 کے اندر امام حسن عسکری لکھتے ہیں، 11ویں امام، کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، پریشانی یہ ہے کہ اپنی باتیں بھی ہم یاد رکھیں اور ان کی باتیں بھی ہم یاد رکھیں۔ کیا پوچھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو آدمی امام حسن عسکری نہ یہ رب کا قرآن سنا رہا ہوں، نہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، نہ اہل سنت کی زبان سنا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ کیا کہتے ہیں امام حسن عسکری؟ کہتے ہیں کہا لوگوں سن لو، سب مخاطب ہو جائیں۔ انہوں نے خطاب تو اپنوں کو کیا تھا، آج میں وہ خطاب آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ کہا جو آدمی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، بہترین صحابہ میں سے
کسی ایک بھی صحابی سے بغض رکھے گا، کیا رکھے گا؟ الفاظ کو ضائع نہ کیجئے گا، بغض رکھے گا، زبان سے کچھ نہیں کہے گا، عمل سے کچھ نہیں کہے گا، اندر ہی اندر ابھی بات موجود ہے، بغض کی حد تک ہے، کہا جو بغض رکھے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ عذاب دے گا، نبی کے کسی ایک صحابی یا آل محمد کے ساتھ کسی ایک بھی ان کے کسی فرد کے ساتھ بغض رکھنے والے ایک بندے کو جو قیامت کے روز سزا ملے گی، اگر اس کی ایک کی سزا کو کل کائنات کے اوپر تقسیم کیا جائے، یہ کائنات اس ایک بندے کی سزا کو برداشت نہ کرتے ہوئے ختم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے۔ یہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہے۔ تو حضرات یہ نبی کے صحابہ ہیں جن کی عظمت میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کی ہے، اور پھر قرآن سے بھی بیان کی ہے، نبی کے کئی ایک فرامین سے بھی بیان کی ہے، اور آخر میں ان کی اپنی کتابوں سے بڑے ہی مثبت انداز سے پیش کی ہے۔ لہٰذا اب میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ صحابہ رب کے بھی ہیں، صحابہ نبی کے بھی ہیں، صحابہ ہمارے بھی ہیں، اور صحابہ ان کے نزدیک بھی قابل احترام ہیں۔ صحابہ اختلافی شخصیت نہیں ہے، صحابہ اتفاقی شخصیت ہیں، صحابہ متنازع شخصیت نہیں ہے، صحابہ متفقہ شخصیت ہیں۔ میرے پڑھنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، آپ کے سننے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے سمجھنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے، آپ کے سمجھانے کے اندر، لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے صحابہ کے ساتھ دلی طور پر محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر تابندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔